یہ جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، الیکشن کو کہتے ہیں کفر ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ کفر کا کوئی معیار ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی چیز کفر ہو جائے۔ کفر ہے، فسق ہے، گمراہی ہے، اس کے درجات ہیں۔ تو کفر کا جو معیار ہے پہلے وہ طے کریں کہ آپ کفر کس کو سمجھتے ہیں۔ وہ اگر اس پہ صادق آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو الیکشن میں حصہ لینا، یا پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے حوالے سے جو ریفرنڈم ہوئے تھے، جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں تمام ہمارے اکابر نے، جتنے بھی اکابر تھے، سب نے حصہ لیا تھا نہیں لیا تھا؟ پاکستان بننے کے بعد جتنی مرتبہ بھی الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے سب اکابر نے حصہ لیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی نے یہ تو کہا ہے کہ فلاں شخص غلط ہے، اس کو ووٹ نہ دیں، لیکن ووٹ ڈالنے کو کسی نے کفر قرار دیا ہو، ایسا نہیں۔ اور تحریک نظام مصطفیٰ جو چلی تھی وہ تو اسی پر ہوئی تھی نا، کہ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اور جو مجاہدین ہیں جن کی بڑا نام ہے، جیسے شیخ اسامہ بن لادن، اور ان کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں ان چیزوں میں، ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو 1988 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اسامہ بن لادن نے نواز شریف کی بہت مدد کی تھی انتخابات، اور شیخ یونس خالد صاحب نے 200 بائی-4 دی تھی ان کو انتخابات کے لیے، تاکہ کیونکہ بے نظیر تھی نا، بے نظیر افغانستان کے جہاد کے خلاف تھی پیپلز پارٹی، تو انہوں نے نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں جو الجزائر میں، وہاں جو بڑے کمانڈر تھے، افغانستان میں بھی رہے، محمد غالباً نام تھا۔ تو الجزائر میں جو ابھی جنگ ہو رہی وہ اسی پر ہو رہی کہ انتخابات میں وہ جیتے تھے، ان کو نہیں دی، انہوں نے حکومت نہیں دی، تو انہوں نے جنگ شروع کی۔ تو انتخابات کو تو کسی نے کفر قرار نہیں دی۔ پھر الاخوان المسلمون، یہ مرسی جو صدر بنا تھا انتخابات کے نتیجے میں بنا تھا نا، وہ کیسے کافر ہو گئے؟ رجب جو اردگان ہے یہ بھی انتخابات کے نتیجے میں، خود حماس انتخابات کے نتیجے میں بنی۔ اس طریقے سے یمن میں شیخ عبدالعزیز زندانی تھے۔ تو جتنی بھی دنیا میں اسلامی تحریک ہیں، کوئی بھی اس کو کفر نہیں کہتا۔ یہ نئی بدعت ابھی شروع ہوئی ہے اور بہت خوفناک، ایسی جہالت ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس کفر کہہ دیا اور چلا رہے ہیں۔ تو کیا پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء تمام ان زمانوں میں جہاں جب بھی لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو اس کو کیسے کہیں گے؟ جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر پاکستان بننے کے بعد یہاں گزرے ہیں، مشائخ جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت کی، فتوے کی خدمت کی، اور بہت بڑے بڑے ان کے کارنامے، اور ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور سب کے سب نے حصہ لیا۔ بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا واجب ہے، نہیں ڈالیں گے تو کتنے علماء ہیں جو اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ تو ایسا کوئی کفر ہو سکتا ہے جو واجب ہو گیا؟